اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آپ کو ہارون تنوری کا آداب السلامات۔ ناظرین و سامعین، آج بات کریں گے ہم ایبٹ آباد میں ایک پیش رفت ہوئی ہے سلاٹ کے مقام پر گاربیج پلانٹ جو ہے، گاربیج جس پوری گندگی شہر کی جو جہاں پھینکی جاتی ہے روزانہ تقریباً 180 ٹن سے زیادہ، جس میں کینٹونمنٹ بورڈ اور واسا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ پورے شہر کی گندگی کو جو ہے وہاں جا کر پھینک دیتے ہیں۔ جو آنے والے جو لوگ ہیں ایبٹ آباد جو آتے ہیں، اس کے مین انٹری گیٹ کے اوپر ان کا استقبال اس تعفن والی ہواؤں سے ہوتا ہے۔ اس حوالے سے آج بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ کالمسٹ سردار نوید احمد خان صاحب موجود ہیں۔ مزید ہم ان سے جانیں گے کیونکہ آج انہوں نے وہاں کا وزٹ بھی کیا ہے، وہاں کچھ پیش رفت بھی ہوئی ہے، جس میں آج واسا نے وارڈ 11 کے لیے اس وارڈ 11 کے 1200 گھروں کا کچرا ٹھکانے لگانے کے لیے وہاں ایک کریشنگ پلانٹ کا جو ہے آج افتتاح کیا گیا، جس میں انتظامی افسران نے بھی پھرتیاں دکھائیں، وہ بڑے وہاں پر گئے، انہوں نے افتتاح کیا کہ ہم اس کو فوری ٹھکانے لگائیں گے۔ مگر المیہ یہ ہے کہ آج 20 سالوں سے وہاں پر کچرا پھینکا جا رہا ہے، مگر اس کا کوئی سدباب نہیں ہے۔ جماعت اسلامی MMA کی حکومت میں وہاں پر ایک پلانٹ بھی لگا تھا جو مختلف وجوہات کی بنا پر فیل ہو چکا تھا، اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور مزید بھی جانیں گے کہ اس کو لینے کے لیے بڑی بڑی کمپنیاں انہوں نے ایبٹ آباد کا رخ کیا ہے، بڑی بڑی کھاد کمپنیاں انہوں نے یہاں ایبٹ آباد کا رخ کیا تھا۔ ان میں کون سی ایسی رکاوٹیں پیش آئیں ان کو کہ جس کی وجہ سے یہ ان کو نہیں دیا جا سکا، یہاں سے گندگی نہیں اٹھائی جا سکی۔ اب خیبر پختونخوا سٹی امپرومنٹ پروجیکٹ ہے، اس کے حوالے سے ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے ایک فنڈنگ کی ہے جس میں اس کی تزئین و آرائش کی جائے گی، اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں گارڈن بنایا جائے گا۔ امید کرتے ہیں شاید گارڈن بنے۔ جی نوید صاحب، کیا کہتے ہیں آپ آج کی جو اپڈیٹ ہے اس کے حوالے سے؟ جی ہارون تنوری صاحب، جس طرح آپ نے آج خود بھی دیکھا ہے، باقی بھی ہم دوست سارے آج اسی سلسلے میں گئے تھے کہ شہر کا جو بڑا مسئلہ ہے وہ وہاں سے جب انٹری ہوتی ہے، اس انٹری سے جو کچھ ہمارا ایک صفائی کے حوالے سے ایک معیار ظاہر ہو رہا ہے، اس کو کس طرح بہتر بنایا جا سکے۔ تو سب سے پہلے آپ نے بات کی کہ آج جو کریشنگ پلانٹ انہوں نے وارڈ نمبر 11 کونج کے 1200 گھروں کے لیے لگایا ہے، تو یہ کرش کرے گا کوڑے کو، پیسز میں کرے گا، چھوٹے چھوٹے پیسز، لیکن پھینکا وہیں پہ جائے گا۔ آپ نے خود دیکھا ہے کہ وہ جو جگہ ہے، اس جگہ میں روزانہ 180 ٹن جو کوڑا ہے پورے شہر کا اور کینٹ بورڈ کے علاقوں کا، اور آپ نے دیکھا ہے اب تک 46 لاکھ سے زیادہ ٹن کچرا وہاں پہ پھینکا جا چکا ہے، اور نیچے جگہ نہیں رہی ہے، وہ کچرا آہستہ آہستہ سڑک کے اوپر پھینکا جا رہا ہے، جس کو آپ GT روڈ کہتے ہیں۔ GT روڈ، اور ساتھ نیچے ایک پلانٹ لگایا تھا MMA دور اقتدار میں، وہاں جی ہم سالڈ ویسٹ پلانٹ لگا رہے ہیں جس میں کروڑوں روپیہ اس میں وہ کرپشن کی نظر بھی ہوئے۔ وہ جو پلانٹ لگا تھا ویسٹ مینجمنٹ پلانٹ، جو سالٹ ویسٹ مینجمنٹ پلانٹ تھا، وہ جو لگایا گیا تھا، اس دور میں جو انتظامی افسر تھے وہ ہمارے ہی ہزارہ کے تھے، اور لاہور کے ایک بندے کو وہ ٹھیکہ دیا گیا تھا۔ جب لاہور کے بندے کو ٹھیکہ دیا گیا، اس نے بنایا، اس کے بعد جب کچرا آپ کو پتہ ہے اس دور اب 180 ٹن روزانہ ہو گیا، اس دور میں کم ہوا ہوگا، تو وہاں پہ جو کھاد کی بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں یا ان کے جو مالکان ہیں، وہ بھی یہاں پہ آ گئے تھے کہ یہ جو آپ نے پلانٹ لگایا ہے، اس کے آس پاس جو کچرا ہے یا جو اس کو ویسٹ کر رہے ہیں، یہ ہمارے حوالے کر دیں، ہم ان سے کھاد وغیرہ کا کام کریں گے، اور باقی ایبٹ آباد کی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی کچھ کریں گے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس سے جو ہمیں فنڈنگ ہوگی یا آمدن جو ہوگی یا ریونیو جو ملے گا، اس کو ہم شہر کی صفائی کے اوپر ہی لگائیں گے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سرکاری افسر جو ہے وہ کہتے ہیں تنخواہ میں سے ایک پیسہ بھی خرچ نہ ہو، جو کچھ ملے اوپر سے ملے، اوپر سے کی آمدن سے ہی میں پرفضا مقام پہ بنگلہ بھی بنا لوں، میرے بچوں کے پاس بھی گاڑی آ جائے، میرے بچے بھی ملک کے اچھے تعلیمی ادارے میں پڑھیں، نجی ادارے میں پڑھیں، ان کی فیسیں بھی باہر باہر سے نکلیں۔ تو یہ اسی کشمکش کے اندر وہ جو کھاد بنانے والے کارخانوں کے جو لوگ آئے تھے، ان کو یہاں سے بھگا دیا گیا تھا اس دور میں، مافیا نے، وہ تو ہے ہی مافیا، راشی مافیا نے، کہ ہمیں دھونس دی جائے، بڑی رشوت دی جائے۔ تو رشوت کے بغیر تو سرکاری افسر چلتا ہی نہیں ہے جی، اور خاص کر انتظامی محکمے میں۔ اب آپ دیکھیں ہارون تنوری صاحب، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ روزانہ آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا، روزانہ ہمارے اعلیٰ سطحی افسر جو ہیں، کمشنر صاحب جو ہیں، وہ روزانہ اسی روٹ سے آتے ہیں، اسی روٹ سے اسلام آباد جاتے ہیں۔ کمشنر صاحب کون، ہزارہ والے؟
नाम मुझे नहीं आता, क्या नाम है उनका? मुझे नहीं पता क्या नाम है उनका, ना कभी अवामी मसले के ऊपर उनको कभी बात करते देखा है। इतना पता चला है कि वो रहते इधर नहीं है, रहते इस्लामाबाद में है, रोजाना आते जाते हैं, सुबह रोजाना यहाँ पे आ जाते रियाया हैं को देखने के लिए। हाँ जी, 11-12 बजे के करीब यहाँ पे पहुंच जाते हैं और 2 बजे के करीब वो यहाँ से निकल जाते हैं। रियाया को सिर्फ बाहर से वो देख जाते हैं। अच्छा, वो रोजाना आते हैं। क्या उनको ये सड़क के ऊपर वो जगह जो फिल हो गई है जहाँ पे 180 टन रोजाना पूरे शहर का कचरा फेंका जा रहा है, उनको अलमिया भी एक है कि ये 180 टन जो है ये वहां फेंका जाता है। जी जी। मगर शहर गंदे का गंदा फिर भी रहता है। कहाँ करता है वासा काम, कहाँ करता है कैंटोनमेंट बोर्ड। मानसेरा रोड को देखें, उसके ऊपर हॉस्पिटल के सामने देखें कितना कचरा हर वक्त पड़ा रहता है। एबटाबाद के जो मशहूर चौक चौराहे हैं वहां देखें, वहां कचरा पड़ा रहता है। ये क्या कर रहे हैं इदारे? देखें जी, अगर हमारे अवाम बाशऊर हैं, रोजाना जाते हैं, मानसेरा रोड पे भी सफर करते हैं, पिंडी, इस्लामाबाद, हरीपुर, हवेलियां जाते हैं, उनको भी वहां पे कचरा नजर आता है। काला पुल से लेके आप सप्लाई चौक तक आए, सप्लाई चौक तक हर जगह पे आपको गंद नजर आएगा, कचरा रोड के ऊपर नजर आएगा। आप मानसेरा रोड पे वो कस्टम का एक दफ्तर है, उसके बाहर देखें, वो सलाड से भी ज्यादा बड़ा कचरा डिपो बना हुआ है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है नबी साहब, यहाँ पर एनवायरमेंट ऑफिस भी है, जी जी, डायरेक्टरेट ऑफिस है, उसका डायरेक्टर मेरे ख्याल में यहाँ बैठता है, काकूर रोड के ऊपर जी जी ऑफिस है। वो इस हवाले से कोई काम नहीं कर रहे। वो डायरेक्टर साहब सिर्फ तनख्वाह ले रहे हैं। वो ये जो बोटे बनने वाले रेडियो वाले हैं, जी जी, उनके पास आते हैं, आप धुआं कर रहे हैं जी, उनके ऊपर टैक्स दें जी, उनको 8,000 का टैक्स कमाते हैं। वो कहते हैं जी मैं रोजाना की 8,000 रुपया, क्या मैं 1,000 रुपया भी नहीं कमाता। जो असल चीज है ये उनका काम नहीं बनता। सबसे बड़े गंदे हम खुद हैं। ये बात तो घर के अंदर ड्राइंग रूम में हमने तो बड़ी महंगी टॉयज और बड़े महंगे कारपेट बिछाए हुए हैं, बाहर गली से बू आ रही है, कूड़ा पड़ा हुआ है, अपने घर का कचरा उठाकर बाहर फेंक देते हैं। देखें, मैं तो ये कहता हूँ ना कि कहते हैं कि किसी के घर की सफाई का मयार देखना हो तो किचन और बाथरूम में जाएं। अब वो मयार नहीं है, क्योंकि अब मयार ये है कि किसी भी इलाके की सफाई की अच्छी रवायत को देखना हो, उसकी गली को देखें, उसके रोड को देखें। आप देखें जितने बड़े बड़े हॉस्टल्स हैं, चाहे सरकारी हैं चाहे प्राइवेट हैं, उनमें किसके पास प्लांट लगा हुआ है कि वो इस कूड़े को जो है वो काश करके वो ठिकाने लगाएं। आप रोजाना यहाँ से आप ऊपर कमेले में देख लें, जहाँ से सबको गोश्त सप्लाई किया जाता है और हम बड़े वहाँ भी कोई सेफ्टी से, वहाँ पे भी सेफ्टी कोई नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये जो फ्लड डिपो है जहाँ सलाड के मकाम पर, जी जी, इसमें जो कचरा फेंका जाता है, इसके नीचे आपने देखा होगा कि एक पानी का चश्मा जो है वो पानी जाता है। जी जी, एक नाला टाइप, बरसाती नाला, जो पानी जो देसी जबान में हम कहते हैं कि यहाँ से ये पानी निकलता है। जी जी, कुदरती पानी जो निकलता है, ये इसका गंद सारा जो है पानी जो है, इसमें मुख्तलिफ लिक्विड होते हैं, मुख्तलिफ एसिड होते हैं, मुख्तलिफ ऐसी जहरीली गैसें होती हैं, और उसके साथ मुख्तलिफ मेडिसन और दीगर चीजें जो है इसके अंदर शामिल होती हैं। जी जी, वो सारी जितने भी है वो उस पानी में मिलता है। वो पानी आगे जाता है किसमें, नदी नाले जितने भी हैं सारे किसमें जाते हैं, बड़े डैमों में। जैसे कि हमारा तरबेला में ये जाता है, वहां पर आबी हयात जो है वो बहुत ज्यादा मुतासर होती हैं। उसके साथ इंसानी जिंदगी के ऊपर बहुत ज्यादा असर मरतब होते हैं। नौरी साहब, ये जितना भी कूड़ा क्रिकेट है जो वहां पे फेंका जा रहा है, वो असल में वहां पे ये डंप नहीं कर रहे, वहां पे इकट्ठा नहीं कर रहे, बल्कि वो वहां से पूरे जिला को और मेरे ख्याल में फजा पूरे हजारे तक पूरे एनवायरनमेंट को आलूदा कर रहे हैं, फजा है उसको आलूदा कर रहे हैं। अच्छा, इसी के साथ हम हमारे प्रेस क्लब एबटाबाद के साबिक सदर आमिर शहजाद जदून साहब भी आज वहां पर मौजूद थे। वो क्या कहते हैं उनकी जुबानी सुनते हैं। ठीक है, एबटाबाद शहर का फ्रंट फेस है और ये TMA एबटाबाद और कैंट बोर्ड एबटाबाद की जितनी गंदगी है, गार्बेज है, वो यहाँ पे लाया जाता है। मगर गुज़श्ता 3 दहाइयों से हम तो सुन रहे हैं कि इसको हम ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पे लगाएगा जी, इसको शिफ्ट किया जाएगा, मगर ये जो भी मनसूबा जात हैं इसमें से 4-5 हुकूमतें गुजर चुकी हैं, आज तक किसी हुकूमत ने अमली इक़दाम नहीं किए। वो जो एक गार्बेज सेंटर या ट्रीटमेंट प्लांट लगाया था वो भी नाकस था। उसको मुझे याद पड़ता है कि खालिद खान मुर्दे जो कमिश्नर थे साहब, उन्होंने उस ठेकेदार को अरेस्ट भी किया था, मगर उसके बावजूद भी उसने अपनी जान निकाल के चला गया। उसके बाद उनके गए हुए आज अरसा गुजर गया है, मगर आज तक ये पेपरों में
ہر حکومت جو ہے اس کو بڑی پریزنٹیشن کرتی ہے کہ ہم ایبٹاباد میں صفائی کے نظام کو صحیح کر رہے ہیں، واسا کر رہا ہے، ٹی ایم اے کر رہا ہے، کینٹ بورڈ کر رہا ہے، مگر آج تک عملی اقدامات کوئی نہیں کیے جا رہے ہیں. اور یہ ایبٹاباد کا جو بھی سیاح آتے ہیں، انٹرنیشنل سٹی ہے یہ، اور یہ انٹرنیشنل شرائع کراکرم یہ ادھر سے سیاح گزرتے ہیں، تو ان کو یہ جہاں سے جو تعفن ہے، یہ بدبو ہے، یہ ان کا استقبال کرتی ہے. یہ وہ صوبائی حکومت کے لیے اور وفاقی حکومت کے لیے ایک ان کی کارکردگی کا سوالیہ نشان ضرور ہے کہ یہ وہ دیکھیں کہ وہ کہاں پہ ہیں اور یہ ملک کو اور اپنے شہریوں کے لیے صفائی کا کس طرح انتظام کر رہے ہیں. انتہائی ناقص حال یہاں پہ دیکھیں، جانور پھر رہے ہیں اور شاپنگ بیگ اور دوسرا کوئی طریقہ کار نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہے. ابھی بھی سنا ہے وہ پروجیکٹ بن رہا ہے جی، اس کو شفٹ کر رہے ہیں، مگر ابھی تک جب تک عملی کارروائی نہیں ہوگی تب تک یہ صرف زبانی جمع خرچ ہے. اور یہ شہریوں کے لیے، ہمارے ایبٹاباد کے لیے ایک کلنک کا ٹیکہ ہے یہ جو گاربیج سینٹر ہے، کیونکہ یہ بالکل فیس پہ ہے اور ایبٹاباد کی انٹرسٹ شروع ہوتی ہے. اور اس پہ اس طرح کا میں سمجھتا ہوں حکومت کے لیے اور ہمارے جو نمائندے ہیں اور جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں، قائم مقام گورنر ہیں، ایم این اے ہیں، ایم پی ایز ہیں جو ضلع ایبٹاباد کے ہیں، ان ساروں کے لیے ایک سوالیہ، خاص کر جو ابھی تحصیل میئر شجاع نبی صاحب ہیں، ان کے لیے ایک کھلا چیلنج ہے کہ وہ اب عوام کے براہ راست منتخب ہو کر آئے ہیں، اور ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایبٹاباد شہر کو ایک صاف ستھرا اور جو قدرتی شہر تھا، جو یہاں پہ گاربیج کا اور سسٹم تھا، نیچرل جو فلو تھا، ہر چیز کا وہ تھا، اس کو قائم کرنے میں اپنا جو ہے وسائل. بعد شہر کا تمام کچرا روزانہ ٹنوں کے حساب سے آتا ہے، تو یہ جو ہے یہ بڑی قیمتی جو ہے کھاد بن سکتی ہے، مگر یہاں پہ ایک مافیا ہے جو اس کو نہیں ہونے دیتا اور اس کی رستے میں رکاوٹیں پیدا کرتا ہے. طرح طرح کے منصوبہ 3-4 دفعہ جو ہے وہ بنا ہے، کاغذوں میں ضرور بنا ہے، فیزیبلٹی بھی دیکھیں، ریکارڈ دیکھیں آپ بلدیات کا، مگر ابھی تو اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ یہاں پہ جو ہے نا کچھ لوگ جو ہے اس کو نہیں ہونے دے رہے، ان کے اپنے مقاصد ہیں، وہ بڑے بڑے گروپس کے ساتھ، بڑے بڑے مافیا کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، جس وجہ سے یہ ایبٹاباد کی یہ جو تکلیف ہے، یہ جو پریشانیاں ہیں لوگوں کے لیے، یہ بدبو ہے، تعفن ہے، یہ دور نہیں ہو سکتا. یہ ایبٹاباد کے عوام کے لیے ایک میں سمجھتا ہوں عوامی نمائندوں کے لیے اور لوگوں کے لیے بھی ایک چیلنج ہے کہ اس کے جلد سے جلد ختم کرنے کے لیے حکومت عملی اقدامات کرے، اور جو شفٹنگ کا منصوبہ ہے اس کو عملی طور پر بنائے، اور اس کو دوبارہ جو ریسائیکل کر کے اس کو کھاد بنایا جائے، تاکہ اس سے اربوں روپے کے جو ہے سالانہ آمدن متوقع ہو سکتی ہے. جی تو نبی صاحب، آپ نے جانا عامر شہزاد صاحب کیا کہہ رہے تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری انتظامی افسران ذمہ دار ہیں، اس کے ساتھ ہمارے پولیٹیشین ذمہ دار ہیں، ہمارے ایم پی اے ایم این اے ذمہ دار ہیں. اور دوسرا سب سے بڑی بات انہوں نے یہ کہی کہ بلدیات کے اس وقت ہمارے میئر جو ایبٹاباد تحصیل کے ہیں شجاع نبی صاحب ہیں، وہ ان کے اوپر ایک بہت بڑی ایک بھاری ذمہ داری آ گئی ہے. اور دوسرا سب سے بڑی بات، ذمہ داری ان کے اوپر آ گئی ہے، اختیارات ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، فنڈ ان کو کوئی نہیں کیا، نہ ان کے پاس کوئی فنڈ ہے نہ کچھ ہے. وہ ایک رپورٹ کی طرح آفس میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کچھ دستخطی ہوئی کرتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں. نہ ان کے پاس کوئی ایسا اختیار ہے، نہ ابھی کوئی ایکٹیولی وہ کام کر سکتے ہیں، نہ قانون کے اندر کوئی ایسی لیگل. اس میں سب سے بڑی چیز کیا ہوگی، ان کے ڈپٹی میئر کا انتخاب ابھی ہونا باقی ہے، وہ بھی نہیں. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ تو عوامی نمائندے ہیں نا، ان سے پہلے آپ انتظامی نمائندوں کے اوپر چلے جائیں جو انتظامی محکموں میں ہیں. جو آپ کے ڈی سی صاحب ہیں، وہ کتنا شہر کی صفائی چیک کرنے کے لیے گئے ہیں؟ کبھی آپ نے واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے نا ان کا، واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے، وہ بھیج دیتے ہیں فوٹو، وہ وہاں سے کسی کے دیے ہوئے فوٹو وہاں سے بھیج دیتے ہیں. جہاں تک شجاع نبی کی بات ہے، شجاع نبی ہے تو نوجوان ہے نا جی، اس کو جب سے وہ تحصیل میئر بنا ہے، کون سا صوبائی حکومت نے ان کو فنڈ دیا ہے یا اختیار دیا ہے؟ کچھ بھی دیکھیں، اگر سچی بات کریں تو گزشتہ 10 سال سے ہمارے صوبے میں تحریک انصاف کی حکومت ہے. بالکل ہے. تحریک انصاف کہتی ہے، خود بھی کہتی ہے، یہ نرسریاں ہیں، بلدیاتی ادارے جمہوریت کی مضبوطی ہیں. آج تک کسی نے بھی ان بلدیاتی اداروں کو، یہ وہ والی نرسریاں تو نہیں جو بلین ٹری والے پروجیکٹ انہوں نے چلایا تھا، وہ نرسریوں میں بوٹے جل گئے تھے، وہ جلانے کے چکر میں تو نہیں ہے. وہ بھی دیکھیں، وہ کیا عوام کو پتہ نہیں ہے کہ اس وقت یہ شو کرتے رہے کہ ان علاقوں میں ہم نے پودے لگائے ہیں، یہ بلین ٹری سونامی سکیم جو تھی، اور پھر تھوڑے عرصے بعد آگ لگا کے لوگوں نے لگائی ہوگی، کس نے لگائی ہے؟ جلے وہی بوٹے ہیں، نرسریاں جلا رہے ہیں نا. آپ نے یہ کہا کہ یہ بنیادی ڈیولپمنٹ کے لیے بلدیات جو ہے نرسری ہے، ظاہر ہے اس کو بھی اسی طریقے بلین ٹری کی طرح کرنے جا رہے ہیں. اب آپ دیکھیں نا، اس کے خلاف بھی آواز اٹھنا شروع ہو گئی ہے نا. بالکل، مانسیرا سے اٹھی ہے آواز، ببانگے دول آواز، کیونکہ وہ مایوس ہوئے ہیں. اب دیکھیں بالا کوٹ ہے، بالا کوٹ اسی میں ساتھ نبی صاحب، یہ جو ہمارا جو ٹاپک اس پہ لگا ہوا ہے کچرے کے حوالے سے، کیونکہ شہر کے اندر جو بہت زیادہ مسائل ہیں، ہر چوک چوراہے کے اوپر صفائی کا کوئی انتظام نہیں ہے، انتظامی افسران جو ہیں وہ خاموش بیٹھے ہیں، تماشائی ہیں.
آج یہ جو پیش رفت ہوئی ہے جس میں وارڈ 12 کا وارڈ نمبر 11 کا جو کچرا ہے 1200 گھروں کا کچرا، اس کو یہ ٹھکانے لگائیں گے. آیا ایبٹ آباد میں 1200 گھر ہیں؟ دیکھیں یہ کے پی سیپ کی مہربانی، دیکھیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی مہربانی جنہوں نے یہ فنڈ دے دیا. اس میں پاکستان میں خیبر پختونخوا کے لیے 4 اضلاع میرے خیال میں انہوں نے سلیکٹ کیا. کوہاٹ ہے، مردان ہے، پشاور ہے، ایبٹ آباد ہے. اس میں صوبائی گورنمنٹ کا تو کوئی عمل دخل نہیں ہے. ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ حالات کیسے ہیں. ان لوگوں کی یہ جو ہمارے 4 اضلاع کی عوام ہے، ان کو صاف ستھری ہوا دینے کے لیے کوئی ہمیں بھی آگے بڑھنا چاہیے. انہوں نے اس کے لیے جس طرح یہ گریوٹی فلو اسکیم کے لیے ہمیں جاپان کے بچوں نے اسکول کی سطح پہ بسیں دی تھیں. نہیں، بسیں تو ہے ہی نہیں ہے نا سر، بسوں کا تو پتہ ہی نہیں ہے. آج کل کسی کالج میں چل رہی ہیں، پتہ نہیں ایک بس کہیں ہم دیکھتے ہیں وہ بھی پتہ نہیں کسی میڈیکل کالج کے پاس ہے، اور باقی جو بسیں ہیں وہ یہاں سے پشاور چلی گئیں. دیکھیں ہمارے معذور بچے تو ہیں نا. یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ذمہ داری عوامی نمائندوں کی ہے، جو روزانہ سلاڑے کے مقام سے پروٹوکول کے ساتھ آگے پیچھے بڑی لمبی لمبی گاڑیوں کے بارات کے ساتھ ہاں جی جرمٹ میں گزرتے ہیں، اور پھر جب عوام کوئی بات کرے تو کہتے ہیں ہم خربوں کے منصوبے لے آئے. وہ کون آپ کو کدھر خربوں کا منصوبہ کہاں پہ لگا ہے جی؟ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے پیچھے چل رہا ہے، یہ دیکھیں یہ فلک ڈیپو جو ہے، یہ جو سلاڈ میں گندگی کا منصوبہ انہوں نے ایک بہت بڑا گندگی کا سمندر بنا دیا ہے، اس کے اوپر خربوں روپے خرچ کیے اس کا ہے. ابھی اس کو کیش کریں گے. یہ جو وارڈ 11 کا افتتاح کیا ہے، بعض عوامی نمائندے آگے سے یہ کہتے ہیں کہ ہم اور کیا کریں، آسمان سے تارے توڑ کے لائیں عوام کے لیے اور ہم کیا کریں. بسیں ہماری گئیں، نوکریاں ہماری بیک گئیں، ٹھیک ہے. ہزارہ کو کوئی بھی بڑا میگا پروجیکٹ نہیں ملا، ٹھیک ہے. انتظامی افسران خاموش ہیں. انتظامی افسران ان کو سب اچھا کی رپورٹ وہ دیتے ہیں، دیکھیں جی وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے ہمارے لیے. انتظامی افسران کو مراحت چاہیے ہوتی ہیں، وہ مل رہی ہیں، وہ ان کو مل رہی ہیں، تنخواہ ان کو مل رہی ہے، نوکر ان کے پاس ہیں، کوک ہے، ہر چیز ہے. یہ جو افسر ہیں، مسئلہ کس کو ہے پھر؟ مسئلہ یہ کس کو ہے؟ کس آدمی کو مسئلہ ہے؟ متاثر کون ہو رہا ہے؟ متاثر عوام ہو رہے ہیں، اور ایبٹ آباد کا شہری متاثر ہو رہا ہے. شہری متاثر ہو رہے ہیں جی. اب شہری کے اوپر جب آپ توجہ نہیں دیں گے، اب میں تو اس دفعہ ایک ہی گزارش کروں گا کہ عوام سے، خاص کر ایبٹ آباد شہر کے عوام سے جو شعور رکھنے والے ہیں، جو کہتے ہیں جی کہ وی آر ویری نیٹ اینڈ کلین، ہم تو صفائی کا بہت خیال رکھتے ہیں. آپ شارع ریشم کو دیکھیں جو ہمارے شہر سے گزرتی ہے، وہاں پہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. اور اسی طرح آپ ایبٹ آباد شہر میں دیکھیں، ایبٹ آباد شہر میں جو ہمارا تاجر ہے وہ اپنی دکان سے بھی جھاڑو دے کے یہ نہیں کہے گا کہ ہم یہ کوڑا کسی جگہ پہ ٹھکانے لگا کے جائیں، وہ بھائی روڈ کے اوپر پھینک دے. جبکہ 80 کے قریب ٹریڈ یونینز ہیں. اب بڑا اعلیٰ موقع ہے ہمارے پاس. یہ جو ہم کبھی کس کے لیے دھرنا دیتے ہیں، کبھی کس کے لیے دھرنا دیتے ہیں، کبھی کس کے لیے پولیس کی مدد سے ٹائر جلوا کے روڈ بلاک کر کے ہم احتجاج کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں عوام کو پرامن طریقے سے سلجھے ہوئے انداز میں ایک دن اکٹھا ہونا چاہیے، اور نیچے جو سلاڑی ایک قوم بننا چاہیے، ایک قوم بننا چاہیے. وہ نہیں ہے کہ ہر ایک نے اپنے اپنے بندے رکھے ہوئے ہیں. وہ ظاہراً وہ کہتا ہے جی کہ میں سب سے بالا تر سیاست کر رہا ہوں، اور اندر سے انہوں نے اپنے اپنے منشی رکھے ہوئے ہیں، وہ منشی ان کی تعصب پرستی کو پروموٹ کر رہے ہیں. میری کہنے کا مقصد یہ ہے ہارون تنوری صاحب کہ اس دفعہ سارے اکٹھے ہوں، سیدھا سلاٹ کا جو نیچے ڈمپنگ پوائنٹ ہے وہاں پہ جا کے بیٹھتے ہیں، اور ان عوامی نمائندوں کو بلاتے ہیں کہ خدا کے لیے ہم نے آپ کو ووٹ اس لیے نہیں دیے کہ آپ پولیس کی مدد سے روڈ بلاک کر کے اور اپنے ذاتی اور اپنے سیاسی مقاصد کے لیے آپ روڈ بلاک کر کے احتجاج کریں. آئیں ہمارے ساتھ آپ بھی بیٹھیں. اگر آپ کو گورنمنٹ، صوبائی گورنمنٹ یا وفاقی گورنمنٹ فنڈ نہیں دے رہی یا وہ کوئی رکاوٹ ہے تو آئندہ الیکشن پھر آئے گا، اس میں پتہ چل جائے گا، عوام وہاں پہ بتا دیں گے. کیونکہ عوام جو ہے وہ ہر چیز کو بڑے اچھے عوام کے لیے آپ کا کیا میسج ہے؟ عوام کے لیے میرا یہی میسج ہے، خدا کے لیے اپنے ووٹ کی اگر قدر کروانا چاہتے ہو تو یہ جو بڑے مسائل ہیں، آپ یقین کریں کہ اگر اس وقت بھی کوئی بھی وائرس پھیل گیا ایبٹ آباد شہر میں تو یہ جتنی گندگی ہے اس کی وجہ سے وہ وائرس جو ہے وہ انتہائی خوفناک صورتحال اختیار کر جائے گا. اگر عوام چاہتے ہیں کہ ہم ان چیزوں، آپ دیکھیں پانی جہاں سے گزر رہا ہے نالوں میں سے پائپ پھٹے ہوئے ہیں، واسا پیسے پورے لے رہے ہیں، پائپوں کی مرمتی نہیں کر رہا، ٹھیک ہے. ان کو ہم نے کہا کہ یہ آوارہ کتے ایبٹ آباد شہر کے اوپر حملہ آور ہیں،
کہتے ہیں جی کہ ہمیں پتہ نہیں کون سے وائلڈ لائف والوں نے کس نے کہا ہے کہ ان کتوں کو مارنا نہیں ہے، ہمیں بتانا ہے، ہم انہیں پکڑ کے لے جائیں گے۔ وہ بعد میں پتہ چلا کہ جو ان کتوں کو مارنے کے لیے جو ہر سال زہر دی جاتی ہے، وہ زہر کا فنڈ بھی یہ کھا گئے ہیں۔ زہر کا فنڈ بھی یہ کھا گئے؟ جی جی، زہر کا فنڈ، زہر کتوں نے نہیں کھائی، ان کا فنڈ انسان کھا گئے۔ انسان کھا گئے۔ شکریہ جی، شکریہ ناظرین و سامعین، یہ تھے سردار نوید احمد خان صاحب، جن کی زبانی آپ نے جانا۔ یہ جو ایبٹ آباد کی گندگی ہے، یہ ایبٹ آباد کے جو مسائل ہیں، بطور شہری آپ کو، مجھے، سب کو مل کر اس میں کردار ادا کرنا ہوگا۔ اپنا کچرا جو ہے اپنے گھر کا کچرا اپنی گلی میں نہیں پھینکنا ہے، اس کو ایک سائڈ پہ رکھنا ہے، تاکہ یہ صفائی والے جتنے ادارے بھی ہیں اس کو بآسانی سے وہاں سے لے جا سکیں، اور صفائی کا خیال خود رکھنا ہے۔ جیسا ہم اپنے گھروں کے اندر صفائی کا خیال خود رکھتے ہیں، اسی طریقے سے یہ شہر ہمارا اپنا ہے، ہم اس کے باسی ہیں۔ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ان کو ہم کیا تربیت دے رہے ہیں؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں اس حوالے سے، کیونکہ آنے والے وقت میں ماحولیاتی جو چینجز آ رہی ہیں، ماحول پورا چینج ہو رہا ہے، اس میں اثرات ایسے آ رہے ہیں، کئی وبائی امراض پھیل چکے ہیں، ان کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ کچرا ہے۔ اس سے ہمیں اپنے آپ کو، اپنے ماحول کو بچانا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں کسی نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔